بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور عوامی اعتراض عام طور پر علماء خطباء پر کیا جاتا ہے کہ آپ حق بیان نہ کریں جی، اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے، بس لوگوں کو ناراض نہیں کرنا، بس میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ چنانچہ بعض مساجد میں تو اتنی سرکشی دکھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ تو اپنے ائمہ کو کہتے ہیں آپ جمعہ کی تقریر بالکل نہیں کریں گے، بس صرف خطبہ اور نماز، عربی والا خطبہ، اور اگر کریں گے بھی تو صرف 10 منٹ 15 منٹ، اور وہ بھی باتیں کون سی کریں گے؟ زمین سے نیچے نیچے کی اور آسمان سے اوپر اوپر کی باتیں کریں گے۔ درمیان کے نظام کی بات آپ بالکل نہیں کریں گے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہو رہا ہے۔ تو معاشرہ کے بارے میں، ریاست کے بارے میں، جو ہے انسانوں کے اصلاح کے حوالے سے، معاشرتی سماجی اصلاح کے حوالے سے آپ کوئی گفتگو نہ کریں۔ تو اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، کہتے ہیں لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو آیا ہم اسلامی ہدایات کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کیا نقل و عقل میں اس کی گنجائش ہے اس قسم کے مفروضے کی؟ تو یاد رکھیں، اس چند باتیں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں مختصرا۔ نمبر 1، سورہ اعراف کی پہلی آیات کو دیکھ لیں، الف لام میم صاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے قرآن کریم جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، لتنذر بہ، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں گے، سمجھائیں گے ان کو، یہ نصیحت ہے، ذکر ہے، ذکرہ للمؤمنین۔ اور اسی آیت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی آیت نمبر 2 سورہ اعراف کی، کہ فلا یکن فی صدرک، یہ حق جو بیان آپ کی طرف اتر رہا ہے، اس کو زبان سے بیان کرتے ہوئے آپ یہ نہ سوچیں، آپ کے سینے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی، کسی کا کوئی خوف آپ کو نہیں آنا، آپ کے دل میں آنا چاہیے کہ فلاں کیا کہے گا تو فلاں کیا کہے گا، پتہ نہیں کوئی قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا، نہ قبول کیا تو پھر وہ کیا اس کا ری ایکشن ہوگا۔ ان چیزوں کے بارے میں کسی بھی قسم کے خیالات آپ کے دل میں نہیں آنے چاہیے۔ تو اس آیت کا کیا پتہ چلا؟ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ آپ نے حق بیان کرنا ہے زبان سے، معاشرے کی لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی کون کیا کہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ تو ہوا حق بیان کرنے کے سے متعلق ہدایت۔ حق اپنانے اور عمل کرنے سے متعلق میں بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں۔ مثلا دیکھیں 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخشن و تخشن الناس واللہ احق ان تخشا، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، زیادہ حق یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور حق بات بلکہ یہی ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ وہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا اور پھر طلاق ہو گئی تھی، اور جن کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، اور لوگوں کے ہاں یہ دستور تھا اس وقت کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا گیا تو اس سکے بیٹے کی طرح گویا اس کی جو گھر والی ہے سکی بہو کی طرح ہو گئی۔ اب جب اس کو طلاق بھی ہو جائے، بہو کو بیٹے کی طرف سے جدا بھی ہو جائے، تو پھر بھی کہتے تھے یہ سکی بہو کی طرح ایسے نکاح شادی جائز نہیں ہے۔ تو قرآن نے اس کو جو ہے غلط قرار دیا کہ یہ تو منہ کی باتیں تمہارے، اور اس کا حقیقت سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ زینب کو اپنی بیوی بنا لیں، تو آپ کے ذہن میں معاشرے کی یہ رسم آئی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو قرآن نے کہا وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَىٰ، حالانکہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، حق تو یہ ہے اصل۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو چیز حق ہے، اسلام اس کو حق کہہ رہا ہے، تو اس کو آپ اپنائیں، اس پر عمل کریں، اس میں معاشرے کی پرواہ قطعاً نہ کریں کون کیا کرتا ہے اور کون چین بجے بھی ہوتا ہے اور کون ماتھے پہ جو ہے اس کے جو ہے پریشانی کے آثار نمودار ہوتے ہیں یا وہ بغض میں آتے ہیں، ان چیزوں کی آپ پرواہ نہ کریں۔ اسی طرح تیسری نقطہ اس حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، مثلا ابو طالب کے پاس کئی مرتبہ مشرکین مکہ آئے، اور آخری مرتبہ جب آئے تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے آپ علیہ السلام اپنا نماز روزہ کریں، اپنا ذکر فکر کریں، تلاوت کریں، ساری اپنے پرسنلی جو ذاتی طور پر عبادات کے سلسلے کرتے رہیں، ہم نہیں روکتے اس سے، لیکن یہ جو نظام کی بات کرتے ہیں یا توحید کی حق کی بات کرتے ہیں، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بتوں پر زد پڑتی ہے اور فلاں ہوتا ہے، تو یہ بس نظام اور ریاست کی یا ان چیزوں کی بات نہ کریں، توحید کی بات نہ کریں، ان چیزوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بتوں پر زد پڑتی ہے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا تھا، جو جواب دیا تھا وہ سیرت کی کتابوں میں بڑا مشہور ہے کہ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند وغیرہ رکھ دیں، پھر بھی اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم جو کچھ کرتے ہو کرو، اب تک بھی کرتے آ رہے ہو، کیا کر لو گے تم، لیکن یہ حق بات، اس کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اسی طرح یہ جو ہے چوتھا نقطہ وہ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم، کہ یہ حق بات بیان کرنے میں اور اپنانے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، بیان کرتے ہیں۔ پانچواں نقطہ سورہ عصر کو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں قسم کھا کے فرمایا ہے جو کامیاب لوگ وہ ہیں جن میں 4 صفات ہوں گی، ایمان والے ہوں گے، نیک اعمال والے ہوں گے، 2 صفتیں ہو گئی۔ تیسری صفت فرمائی وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنے والے ہوں گے۔ یا اللہ حق کی وصیت کریں گے تو تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ ناراض ہوں گے، پھر کیا کریں؟ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اچھا چھوڑ دو حق بیان کرنا، پسپائی اختیار کر دو، پسپائی اختیار کرنے کا نہیں کہا، اللہ نے فرمایا وتواصوا بالصبر، ڈٹے رہو، صبر کے ساتھ رہو، حق نہیں چھوڑنا، حق پھر بھی بیان کرتے رہو۔ تو یہ سورت سے بھی آدمی سمجھ سکتا ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا، یہ سورت بھی نازل ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ تو اسی طرح چھٹا نقطہ، اگر اسی طرح کی مفاہمت اور اسی طرح کی مصالحات انبیاء کرتے اور کہتے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو حق بیان کرنا چھوڑ دیں، تو پھر تو بھائی حق کا قطعاً بول بالا نہ ہوتا، اور نہ ہی نبی یوں ذبح کیے جاتے اور شہید کیا جاتے اور نبیوں کو اتنی تکلیفوں سے گزارا جاتا۔ تو یہ تو تبھی تو ہوا ہے کہ نبی سمجھتے تھے کہ جس حق کے بیان کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس کو بہر صورت ہم نے بیان کرنا ہے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی۔ اچھا، نقطہ نمبر 7، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچائیے، ابلغ نہیں فرمایا پہنچائیے، فرمایا بلغ، بار بار پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے حق آپ پر نازل کیا جاتا ہے اس کو پہنچائیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو کتنا یعنی سخت انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ نے یہ پہنچایا نہیں حق، نہ لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کر دی، معاشرے کی پرواہ کر دی کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ ناراض ہوں گے، تو پھر تو آپ نے رسالت اور نبوت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اچھا یا اللہ پھر تو پہنچائیں گے لیکن لوگ تو مخالفت تو کریں گے، بہت سارے آئیں گے مخالفت میں، ناراض ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ کی حفاظت ان لوگوں سے ہم کریں گے، آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ نقطہ نمبر 8، عقلی اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی مسئلہ ہے کہ حق بیان ہونا چاہیے۔ عقلی مثلا معاشرے میں اگر 2 نمبر 4 نمبر کرنسی آ جائے یا 2 نمبر 4 نمبر میڈیسن آ جائیں، تو میڈیسن جب آ جائیں 2 نمبر 4 نمبر، تو پھر اب ایک کا تعلق انسان کی جان سے ہے اور ایک کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ تو اب اگر باشعور لوگ اٹھیں اور کہیں جی نکالوں سے ہوشیار، لہٰذا کرنسی کی نقل، کرنسی کی جعلی کرنسی کی جو ہے یہ پہچان ہے، آپ ذرا خیال سے کرنسی کو دیا کریں، اور جو 2 نمبر دوائیاں ہیں ان کی یہ پہچان ہے، آپ ذرا خیال سے احتیاط سے لیے کریں۔ تو اب کوئی آدمی اٹھے کہے جی یہ دیکھیں آپ تو غلط کام کر رہے ہیں، اس طرح تو لوگوں کو نقصان بھی ہوگا، لوگ ناراض ہوں گے، تو جیل سازی کرنے والے ناراض ہوں گے، تو لوگوں کو ناراض نہیں کرنا، آپ اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہوگا، یہ جو فلسفہ جھاڑ رہا ہے تو یقیناً غلط کہہ رہا ہوگا۔ اب سمجھیں اس بات کو، اگر جعلی کرنسی کی نشاندہی مالی نقصان ہے نا، اگر وہ کرنے والا انتشار پھیلانے والا نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے 2 نمبر دوائیوں کی 6 نمبر دوائیوں کی نشاندہی کرنے والا، لوگوں کی جان کی پرواہ کرنے والا، وہ اگر انتشار پھیلانے والا نہیں ہے، تو لوگوں کے دین کے اعتبار سے ایمانوں کو بچانے کے لیے فکر کرنے والا اور حق کی شناسائی لوگوں میں پھیلانے والا اور حق باطل سے آگاہ کر کے لوگوں کو باطل سے بچنے کی ترغیب دینے والا بلا کیسے جو ہے انتشاری ہو سکتا ہے، یہ آدمی کو سوچ لینا چاہیے۔ نقطے اور بھی ہیں، میں نے صرف آپ کے سامنے 8 نقطے بیان کر دیے ہیں،
اور آخر میں ایک اور خاص بات کر رکھتا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ کہ ہاں بسا اوقات ایسے ہوگا کہ کوئی بات اصول دین سے، ایمانیات سے، اعتقادات سے، بنیادی چیزوں سے، ضروریات دین سے متعلق نہیں ہوگی، فروعی مسائل ہوں گے، اجتہادی مسائل ہوں گے، احکام سے متعلق ہوگی، اور اس وقت پر اس کا بیان کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوگا، کوئی ضروری بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر اس موقع پر اس کے بیان کرنے سے لازمی طور پر کوئی انتشار ہوتا ہے، ماحول ایسا بنا ہوا ہے، تو اس ماحول میں اس وقت اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سوچ سے کہ جب حالات سازگار ہوں گے یا موقع آئے گا بیان کرنے کا تو بیان بھی کر لوں گا۔ اس کی مثال بھی ہے، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی چاہتا ہے کہ میں اس بیت اللہ کی تعمیر کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر لے جاؤں جس طرح انہوں نے کیا تھا، اور ان کی تعمیر کیا تھی کہ بیت اللہ اتنا اونچا نہیں تھا، جیسے آج دروازہ آدمی ہاتھ بہت اوپر کرتا ہے تو جا کے اس کی چوکھٹ پر لگتے ہیں، بلکہ یہ نیچے زمین پر ہی تھا، اور ایک طرف سے دروازہ تھا تو دوسری طرف سے نکلنے کا بھی دروازہ تھا، 2 دروازے تھے اس کے۔ تو میں چاہتا ہوں اسی طرح کر دوں، لیکن میں کیا کروں کہ اگر اس طرح کرنے کے لیے توڑا گیا بیت اللہ کو تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں جی اب تو بیت اللہ کا گھر بھی توڑنے لگ گئے، انتشار ہوگا، پروپیگنڈا کرنے والے پروپیگنڈا کریں گے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے۔ تو اب کفار سے تو تلواروں کے ساتھ جہاد ہوا، لیکن منافقین کے ساتھ تو جہاد نہیں ہوا تلواروں کے ساتھ، تو کیا اس آیت پر عمل نہیں ہوا؟ تو جواب اس کا آپ علیہ السلام نے خود ہی دے دیا کہ اگر ان کے ساتھ بھی جہاد والا تلوار والا جہاد ہوا تو پھر پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارنے لگ گئے ہیں، اپنی لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، کیونکہ لوگ ان کو ہمارا سمجھتے ہیں، بظاہر ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے اور ظاہری طور پر ہماری صفوں میں دائیں بائیں ادھر ادھر آنے جانے سے ہمارا سمجھتے ہیں، حالانکہ اندر سے ان میں یہ اسلام تو نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ان کے خلاف جہاد تو ہوا، لیکن کون سا جہاد؟ جہاد بالسیف نہیں ہوا تلوار والا، جہاد باللسان ہوا ہے، یعنی زبان کے ساتھ ان کو سمجھایا گیا تھا، سمجھایا جا رہا تھا۔ تو بہرحال یہ نقطہ تھا جس پر میں نے بحث کرنا ضروری سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔